حضرت بے حد اس پر ناراض ہوئے اور اس کا کان یا ہاتھ پکڑ کر اسے سیدھا لے کر قبرستان پہنچے. قبرستان پہنچ کر قبرستان میں اپنے انداز میں کیا کیا بولے کہ اس آدمی کا بیان ہے، آج بھی وہ آدمی زندہ ہے. اس آدمی کا بیان ہے کہ حضرت کے پھٹکارنے سے، حضرت کی بولی زبان سے نکلنے سے مجھے سمجھ میں تو نہیں آیا کہ کیا حضرت بول رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ مردے اپنی قبروں سے کھڑے ہونے لگے. ایک مردہ کھڑا ہوا، میں دیکھ کر کے حیران رہا. دوسرا کھڑا ہوا، کہنے لگا، میں دیکھ کر کے حیران رہا. تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا. کہتا ہے جو 7 مردے کھڑے ہو گئے تو میں حضرت کے قدموں میں گر گیا کہ سرکار گستاخی معاف فرما دیں، اور میں اب یہ چیزیں دیکھ نہیں سکتا، میرے برداشت کے باہر ہے. حضرت فرماتے ہیں کیا ڈر گئے؟ حضرت فرماتے ہیں کیا ڈر گئے؟ اس نے کہا حضور معاف کر دیجئے. تو حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، مردے اپنی قبروں میں سو جائیں، ہے نا. اور پھر حضرت واپس. یہ شان ہے حضرت. اس کے علاوہ ایک سال ایسا ہوا کہ علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو ہمارے ہاں کھیتیاں وغیرہ بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور بارش پہ دھان یعنی رائس کی جو کھیتی ہے نا بارش پہ ہی ڈیپینڈ ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ کھیتی ہی پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں. اور ان کی کوئی آمدنی نہیں ہے، کمانے کھانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے نا. بہت سارے لوگ جو ہے وہ پلانٹیشن پہ ہی ڈیپینڈ ہوتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے حضرت کی بارگاہ میں آ کر کے اس کی شکایت کیا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے. بلکہ ان کے بیٹے حضرت حافظ اسماعیل صاحب سے ان کے نانا نے فرمایا کہ بیٹا اس زمانے میں کیا کوئی اس قابل نہیں ہے کہ جس کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو سکے، ہے نا. سب لوگ ہندو اپنے انداز میں دعا کر رہے ہیں، مسلم اپنے انداز میں دعا کر رہے ہیں، محفلیں کر رہے ہیں، نعت خوانی کر رہے ہیں، میلاد خوانی کر رہے ہیں. کیا کسی کی زبان میں تاثیر نہیں ہے کہ جو بارش ہو سکے؟ اور گرمی اتنی زیادہ ہے، کھیتیاں سوکھ گئی، ہے نا. اور یہ بات چیت حافظ اسماعیل سے کتنی دوری پہ ہو رہی ہے؟ تقریباً 20 کلومیٹرز کی دوری، ہے نا. پھر حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ نہیں نانا، ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں کی زبان میں تاثیر نہیں، تاثیر ہے، مگر کوئی اللہ کی رضا پر راضی نہیں. کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ اے مولا جس میں تو راضی ہے میں بھی اس میں راضی ہوں، جس میں تو خوش ہے میں بھی اس میں خوش ہوں. سب اپنے فائدے اور بینیفٹ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ بارش نہیں ہوگی تو کھیتیاں سوکھ جائے گی، بارش نہیں ہوگی تو گرمی بڑھ جائے گی. سب اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اے مولا اگر تو بارش نہ کر کے ہی کھیتیاں کے سوکھنے میں ہی راضی ہے تو مولا ہم بھی اس میں راضی ہیں. اگر ایسا کہے تو دعا ضرور ہو، مگر کوئی ایسا کہنے والا نہیں ہے. سب اپنے فائدے کی بات کر رہے ہیں، اس لیے قبول نہیں ہو. اب یہ باتیں کر کے جلالی سرکار کی بارگاہ میں پہنچے حافظ اسماعیل صاحب، اور جیسے ہی جلالی سرکار نے حضرت حافظ اسماعیل کو دیکھا فوراً فرمانے لگے کیا ہو، آج کل بارش کی لوگ بہت شکایت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کسی کی زبان کے تاثیر نہیں ہے کہ بارش ہو جائے. دیکھیں نگاہ ولی کہ کہاں سے کہاں تک دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھتا، باطنی آنکھ سے دیکھتا ہے. اس آنکھ کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. یہ اللہ کہ مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی ایمانی طاقت سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے نا. تو اللہ کا نور، اللہ کے نور کے لیے کوئی چیز پردہ نہیں رہ جاتی، چاہے زمین ہو، چاہے دیوار ہو، چاہے پہاڑ ہو، دنیا کی کوئی چیز. جب اللہ کا نور ہوگا تو سارے
جاتے ہیں۔ اس نور کی تجلی جس دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ دل بیٹھتا ہے ہندوستان میں مگر دیکھتا ہے موریشس، ہے نا؟ یہ شان ہوتی ہے۔ تو حضرت جید جلالی دیکھتے ہی کہتے ہیں بہت بارش کے لیے لوگ شکایتیں کر رہے ہیں کہ لوگوں کی زبان میں تاثیر نہیں ہے۔ تو حضرت ایک ہوٹل پہ بیٹھتے تھے، انڈیا میں عام طور پہ ٹی اسٹال ہوتے ہیں جگہ جگہ پر، تو وہاں پر حضرت اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ تو اسی ہوٹل والے سے، ٹی اسٹال والے سے حضرت نے فرمایا ذرا وائٹ آٹا تھوڑا دینا، ہے نا، وائٹ آٹا تھوڑا دینا۔ حضرت نے آٹا لے کر کے وہ ٹیبل پہ تھوڑا سا چھڑک دیا، ہے نا، ٹیبل پہ تھوڑا چھڑک دیا۔ آنن فانن میں وہاں پہ موجود سارے لوگوں کا بیان ہے کہ دھوپ بہت تیز تھی اور سورج بالکل اپنی توانائی کے ساتھ، اپنی پاور کے ساتھ چمک رہا، مگر فوراً بادل چھائے اور آنن فانن میں بارش کا سلسلہ اور اتنی بارش ہوئی کھیت کیا روڈ پر پانی بہنے لگے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1 ہفتہ مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اب تک بارش نہ ہونے کی شکایت تھی، اب بارش اتنی ہو گئی کہ لوگ زیادہ بارش ہونے کی شکایت کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ حضرت چھتری لے کر کے، چھتری نچاتے ہوئے اس دکان پر پہنچے تو دکاندار نے کہا کہ حضرت اب تک تو بارش نہ ہونے سے پریشانی تھی اور اب بارش اتنی ہو گئی بابا کہ ہندو تھا ہوٹل والا، کہنے لگا بابا بارش اب اتنی ہو گئی کہ اب بارش سے پریشانی ہو گئی ہے۔ اب ذرا دیکھو اللہ کے ولیوں کی کرامت، سرکار کے معجزہ کا مظہر ہوا، ہے نا۔ نبی پاک نے مسجد نبوی میں جب دعا فرمایا جمعہ کے دن تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ پہلے جمعہ میں لوگوں نے بارش کے لیے دعا کرایا اور دوسرے جمعہ میں فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ اب بارش سے پریشانی ہو گئی ہے، اس لیے دعا فرما دیں تاکہ بارش کا سلسلہ بند ہو جائے۔ نبی نے دعا فرمایا تو آنن فانن میں بادل چھٹ گئے اور بارش کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ دیکھیں معجزہ کس طور پر اللہ کے ولیوں کی کرامت معجزہ کا مظہر ہوا کرتی۔ حضرت جید جلالی سرکار نے 1 ہفتے کے بعد اس ہوٹل والے کی شکایت پر حضرت کہ اب تک تو بارش نہ ہونے سے پریشانی تھی، اب بارش ہو جانے سے پریشانی ہے اور حالات ایسے ہیں، میں ایک دکاندار آدمی، ٹی اسٹال لگانے والا آدمی، لوگ یہاں آئیں گے نہیں، چائے پیئیں گے نہیں تو کہاں سے روزی روٹی کا سلسلہ چلے گا؟ میں تو محتاج ہو جاؤں گا اگر بارش ایسی ہی ہوتی رہے گی، لوگ گھروں میں بیٹھے رہیں گے، کوئی آئے گا ہی نہیں خریدنے والا، تو میری روزی کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ حضرت مسکرانے لگے، فرمانے لگے کہا ہو بھوجپوری زبان میں، کہا ہو اب بارش اتنا ہو گئی کہ تمہارا روزی روٹی بند ہو جائے، ہے نا؟ ارے فکر مت کرو، اچھا وہ ایک کام کرو، وہ پاؤڈر دو، ہمارے یہاں ایک پاؤڈر ہوتا ہے، کیا ہے وہ سافٹ بنانے کے لیے جیسے گلگلا وغیرہ میں ڈالتے ہیں، ہاں بیسن نہیں وہ پاؤڈر ہوتا، بیکنگ پاؤڈر، ہاں بیکنگ پاؤڈر ہوتا۔ حضرت اس کو ہمارے ہاں سوڈا پاؤڈر بولتے، ہے نا۔ تو حضرت نے فرمایا سوڈا ہے نا۔ پہلے دن تو حضرت نے وائٹ آٹا مانگا اور ٹیبل پہ چھڑک دیا، بارش ہونے لگی۔ اب حضرت نے فرمایا بیکنگ پاؤڈر ہو تو تھوڑا ہم کو دے دو، تو ہوٹل والے نے لا کر کے فوراً حضرت کے حوالے کیا۔ اب حضرت نے وہی پاؤڈر، بیکنگ پاؤڈر، ٹیبل پہ جیسے آٹا چھڑک دیا تھا اب وہی پاؤڈر چھڑک دیتے ہیں، بیکنگ پاؤڈر۔ تو جس طریقے سے آٹا چھڑکنے سے بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا، پاؤڈر بیکنگ پاؤڈر چھڑکنے سے بارش کا سلسلہ اسی دن سے ختم ہو گیا۔ اور بدلی چاروں طرف سے تھی، بادل کالے چھائے ہوئے تھے، جیسے ہی سرکار نے بیکنگ پاؤڈر چھڑکا فوراً سورج سامنے نظر آنے لگا، چاروں طرف دھوپ ہو گئی، روشنی ہو گئی اور لوگوں کی پریشانیاں ختم ہو گئی۔ اس شان کے یہ بزرگ ہیں کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں۔